ہم نے جنریٹ کیا تھا وہ 25,000 میگا واٹ کیا تھا سسٹینڈ بیسس کے اوپر. تو ہم نے تقریباً 20 سے 25% صرف 3.5 سال میں اپنی جنریشن اور ٹرانسمیشن کو انکریز کیا, اور ہمارا 5 ایئر جو پلان تھا وہ ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو 30,000 میگا واٹ پہ لے جانے کا تھا, اور وہ پہنچ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو پروگرامز ہم نے شروع کیے تھے. سرکولر ڈیٹ کا فلو 450 ارب سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس کے باوجود 450 ارب ہی تھا. یعنی جتنی ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے تھے نون لیگ کے آخری سال کے اندر اتنی ہی سرکولر ڈیٹ میں ایڈیشن ہو رہی تھی. 450 ارب سالانہ کی کیپیسٹی پیمنٹ وہ ساری کی ساری سرکولر ڈیٹ میں پارک ہو رہی تھی. جب ہم چھوڑ کے گئے 850 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ اور صرف 100 ارب کا سرکولر ڈیٹ کا ایڈیشن ہم چھوڑ کے گئے, اور اس سال ہم نے نیگیٹو 300 بلین سرکولر ڈیٹ کا ٹارگٹ کرنا تھا, ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور اچیو کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آخری ریویو ہوا, شوکت ترین صاحب اسے جانتے ہیں IMF کا, تو تمام پاور کے بینچ مارکس کو ہم نے اوور پرفارم کیا تھا. اکتوبر کے ماہ کے اندر ٹوٹل 10 منٹ کے اندر انرجی کی میٹنگ جو تھی وہ مکمل ہو گئی تھی, جس کے اندر مکمل پرائسنگ کے اوپر اتفاق ہو گیا, اور باقی سارے بینچ مارکس تو ہم ویسے ہی اوور پرفارم کر چکے تھے. صورتحال کیا تھی کہ بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکیجز دے رہے تھے. انڈسٹری کو ہم کہتے تھے پچھلے سال سے جتنی زیادہ بجلی کنزیوم کرو گے 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا, 12 روپے کا یونٹ ملے گا. سردیوں میں لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ پچھلے سال سے زیادہ اپنے گھروں میں بجلی استعمال کرو گے 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا, 12 روپے کا یونٹ ملے گا. اب کیا صورتحال ہے؟ 5 روپے بجلی کا یونٹ کی سبسڈی جو ہم اناؤنس کر کے گئے تھے 10,000 ارب کے بجٹ میں سے صرف 100 ارب اس کا بنتا ہے, وہ جون سے ختم کر دی گئی ہے. ابھی جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے اس میں سے 5 روپے آپ ایڈ کر لیں, بیس ٹیرف بڑھ گیا. 7 روپے 97 پیسے جولائی, اگست اور ستمبر میں یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں ہم نے بڑھانا ہے. یعنی وہ یونٹ جو ہم 16 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے اور اس کو ہم نے کم کر دیا 12 روپے پہ 5 روپے کی سبسڈی دے کے, وہ یونٹ 13 روپے پر یونٹ بیس ٹیرف گھریلو صارفین کے لیے بھی بڑھنے جا رہا ہے اور انڈسٹری کے لیے بھی. فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسز اس کے علاوہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے آگے آپ چلتے ہیں کہ یہ یعنی کہ جہاں, اور ہماری کیا بات ہو رہی تھی 2 روپے 57 پیسے جولائی میں IMF ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بجلی بڑھانی ہے یونٹ, اور ہم ان سے لڑ رہے تھے کہ یہ ہم جولائی میں نہیں بڑھائیں گے, یہ ہم اس کو لمبا اسٹریچ کر کے بڑھائیں گے. اب ہم 7 روپے 97 پیسے بیس ٹیرف جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں. اور یہ سارا کیوں ہوا؟ 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کے انرجی کا جو شعبہ ہے اس کے ساتھ جو زیادتی اور بچگانہ کھیل ہوا اس پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. یعنی کہ آپ کے ملک دیکھیں, انرجی سیکیورٹی جس طرح نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے, اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے, اس طرح انرجی سیکیورٹی بھی بڑی اہم ہے. انرجی از لائف, زندگی توانائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ملک کو 30% امپورٹڈ فیول ڈپینڈنسی سے 2018 میں 60% امپورٹڈ فیول ڈپینڈنسی پہ لے کے چلے گئے, اور آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں جہاں پہ پہلے ہی فورن ایکسچینج کی ولنریبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, جہاں پہ آپ بار بار 19 مرتبہ IMF کے پروگرام میں گئے ہیں فورن ایکسچینج کی کمی کی وجہ سے, اور آپ اس ملک کے اوپر امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ LNG کا بوجھ ڈال رہے ہیں. ایک کارگو امپورٹڈ LNG کا $90 ملین کا ہے, ایک کارگو. ہم نے 12 خریدنے ہیں ہر مہینے. اب اس کا فرق کیا پڑا؟ جب آپ نے ڈیمز نہیں بنائے, جب آپ نے تھار کول کو نہیں ایکسپلوئٹ کیا, پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے زور پہ کیا جو بھی کیا. تھار کول میں بھی جو 2-3 ہزار میگا واٹ وہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود کیا, حکومت کا اس میں کوئی خاص کمال نہیں. جب آپ ساری کی ساری اپنی 2013 سے 18 پہ اپنی پاور پلانٹ لگانے کی جو ایک جلدی تھی, لالچ بھی تھی, اس کے اوپر آپ نے ڈالر انڈیکسیشن کے اوپر, ٹیک اور پے کے اوپر آپ نے جو امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ LNG کے پلانٹس آپ نے لگائے, آج اس کی وجہ سے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بیس ٹیرف کے علاوہ 5 روپے یونٹ آپ کو دینا پڑ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری کا پہیہ رکنے والا ہے. یعنی آپ 13 روپے یونٹ بڑھانے جا رہے ہیں بیس ٹیرف, اور 4-5 روپے آپ کو امپورٹڈ فیولز کی وجہ سے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آ رہی ہے. تو مال آپ کا کون خریدے گا جب اتنا مہنگا آپ مال بنائیں گے؟ تو یہ تو ایک. اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس سارے دوران میں انرجی کی پرائسنگ کو ہم نے کم سے کم بڑھایا, جہاں بڑھانے کی ضرورت پڑی کیپیسٹی پیمنٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے تو بڑھایا ہم نے, لیکن ہم نے کم سے کم بڑھایا, اور اس کو ساتھ ساتھ ہم نے سبسڈائز کیا. لائف لائن کنزیومرز کو ہم نے ٹچ نہیں کیا, ان کے ہم نے ریٹس نہیں بڑھائے.
ہم نے آئی جی سیپ انٹروڈیوس کیا, 116 پروجیکٹس جو اسی ماڈل پہ تھے امپورٹڈ فیول کے اور ٹیک اور پے کے, وہ ہم نے شیلف کیے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی. اب آپ نے دیکھا کہ جو 7,500 میگا واٹ روزانہ کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب آ جاتے ہیں گیس کے شعبے پہ اور پیٹرولیم کے یا پیٹرولیم کے شعبے پہ. تو آپ نے دیکھا تیل اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی تیزی سے بڑھی ہیں. اس وقت یورپین ممالک جو آئی ایم ایف کے بورڈ ممبرز ہیں, ان کے ممالک میں فیول کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارے ٹائم پہ جب 5 روپے یا 4 روپے کی ہم بڑھاتے تھے بجلی کا پیٹرول کا نرخ لیٹر کا, تو ایک آرگیومنٹ آتا تھا کہ جی یہ عالمی منڈی کی آپ بات نہ کریں کیونکہ ادھر تو جی ڈی پی پر کیپٹا 10 گنا زیادہ ہے ہم سے. تو اب جو جن کا جی ڈی پی پر کیپٹا 10 گنا زیادہ ہے وہ فیول پہ سبسڈی دے رہے ہیں اور ہماری فیول پہ سبسڈی ختم ہو گئی ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2, روس کے ساتھ تیل. روس کے ساتھ جو ہم نے تیل کے میں نے اپنے لیٹر میں واضح لکھا تھا کہ ہم نے اپریل کے اندر پہلے کارگوز لے کے آنے ہیں. اپریل کے مہینے میں پہلے کارگوز ہم نے روس کے لے کے آنے, اور ہم نے لے کے آنے تھے. روس پچھلے سال سے زیادہ تیل بیچ رہا ہے اس سال, اور حکومت انڈیا کی حکومت جو ہے وہ اپنے ریفائنرز کو پروموٹ کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سستا روس کا تیل لو, صرف اپنی ضروریات پوری نہ کرو. انہوں نے اپنی ضروریات پوری کر کے سستا کروڈ آئل لے کے مہنگا ڈیزل اور پیٹرول دنیا کو بیچنا شروع کر دیا. اربوں ڈالر کا, اربوں ڈالر کما بھی لیے ہیں, اربوں ڈالر بچا بھی لیے ہیں. یہاں پہ ہماری کانپیں ٹانگتی ہیں. اور یہ ظاہر ہے جب آپ کی نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے تو پھر یہ ایسے آپ کو کنسیشنز دینے پڑتے ہیں. اب جب بھی آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں 100 روپے لیٹر زیادہ دینا پڑتا ہے, تو یاد رکھیں یہ وہ قیمت ہے کہ جو غلام ممالک ادا کرتے ہیں جب آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوتی. نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پہ ہم بات کر رہے تھے اور ہر طرف سے بڑا پریشر تھا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا, بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. تو بڑا ہمیں کہا جاتا تھا جی جلدی کریں اسے جلدی کریں. اب تو پھر سڈنلی ہمیں بتایا گیا کہ نہیں, روس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو یہ پھر قازقستان سے ہم گیس کی پائپ لائن کی بات کر رہے تھے, وہاں سے نیچرل گیس کی پائپ لائن, ایل این جی کی نہیں, نیچرل گیس جو ایل این جی سے کئی گنا سستی ہے, اس کی بھی وہ بھی ہمیں روس سپلائی کرنا چاہتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپرومائز ہو گئیں. آپ کے ملک کی توانائی کو کرپل کر دیا گیا, لوڈ شیڈنگ کا زمانہ واپس آ گیا, مہنگے فیولز جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے, ہماری فورن ایکسچینج کی ڈپینڈنسی مزید بڑھ گئی, اور ہمارے لوگ اس مہنگی بجلی, مہنگی گیس, اب گیس کی قیمت 45% بڑھانے جا رہے ہیں, مہنگا پیٹرول, مہنگا ڈیزل, یہ سب لینے پہ مجبور ہو گئے, اور رجیم چینج کنسپریسی فی الحال کامیاب ہوئی. میں یہاں پہ آپ کو ایک اور نوٹ دیتا جاؤں کہ میں نے بھی اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. اکثریت ممالک میں تو رجیم چینج کامیاب ہوا ہی نہیں. جہاں 30 ممالک میں کامیاب ہوا وہ عارضی طور پہ کامیاب ہوا, اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد 6 مہینے کے اندر وہاں پہ رجیم چینج کلیپس کر گیا. اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے, اور ہم اگر اپنا ابھی بھی سمت درست کریں تو ہم بچ سکتے ہیں, ہم ایک بہتر راستہ چن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے بچگانہ ضد جاری رکھی تو نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے. رکھوں, میں کوشش کروں گا 2 3 4 منٹ میں وہ کر دوں, اس کے بعد 2 منٹ پھر میں اپنی بھی بات کروں گا. سب سے پہلے جی شیرین مزاری